یہ جانتے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا اکرما اس نے اسلام کیسے قبول کر لیا۔ وہ اکرما کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جنگ بدر کے اندر کہ انصار کے دو نوجوان لڑکوں نے اس کے باپ ابو جہل کی گردن کو کاٹ دیا اور اس کے باپ ابو جہل کا خون زمین میں گرتا ہوا نظر آیا اسے۔ وہ اکرما کہ اس نے اسلام کو کیسے قبول کر لیا۔ وہ اکرما کہ جس کو اس کے دوست حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اس کو اس بات کی صلاح دی کہ اے اکرما اب بھی وقت ہے کہ اسلام کو قبول کر لو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن وہ ہر بار یہی جواب دیتا ہوا نظر آیا کہ میں اس دین کو کیسے قبول کر لوں کہ جس دین کے ماننے والوں نے میرے باپ ابو جہل کو قتل کر دیا، میرے باپ ابو جہل کا خون بہایا۔ تو اسی بات ایسے ہی جواب دیتا رہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں۔ مکہ شریف کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دیا جاتا ہے، لیکن جو اسلام کے مخالف تھے، جو اسلام کے پکے دشمن تھے، وہ سب کے سب مکہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکرما بھی ہوتا ہے جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ دوسری جگہ روانہ ہو جاتا ہے اور راستے میں ایک سمندر پڑتا ہے، اس میں اس کو سمندر کو پار کر کے جانا ہوتا ہے، اور جب وہ سمندر کے قریب پہنچتا ہے تو ایک کشتی کا سہارا لیتا ہے، کشتی پر اپنے ساز و سامان کو رکھتا ہے۔ رکھنے کے بعد وہ پھر سمندر کے اندر کشتی روانہ ہو جاتی ہے۔ جب بیچ سمندر کے اندر وہ کشتی پہنچتی ہے، جب بیچ سمندر کے اندر پہنچی تو طوفان آ جاتا ہے، ایک بہت بڑی طوفان، ایک آندھی آتی ہے جس میں کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، کشتی ڈوبنے کی کنگار پر ہوتی ہے۔ اللہ اعلان کر دیتا ہے کہ کشتی میں بیٹھنے والوں اس ایک معبود حقیقی کو پکارو، اس ایک اللہ رب العزت کو پکارو، ہو سکتا ہے کہ ہماری کشتی محفوظ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس طوفان سے ہماری کشتی بچ جائے۔ تمام لوگوں نے اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کر دیا، تمام لوگوں نے اللہ رب العزت سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اکرما نے سوچا کہ یہ تو اسی معبود برحق کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ، کہ جس معبود برحق کے بارے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کئی بار جس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس ایک رب کی عبادت کرو، لیکن میں کبھی نہ مانا، میں اپنے باپ دادا کی باتوں پر عمل کرتا رہا۔ آج اس رب کے بارے میں مجھے بھی بات کرنا پڑ رہی ہے، اس رب سے میں بھی مدد مانگ رہا ہوں، تو جب جا کر کے میری جان بچ رہی ہے۔ اور اکرما نے اس سمندر کے اندر کشتی پر بیٹھ کر کے اللہ رب العزت سے مدد طلب کری، مدد مانگی، اور تمام کشتی میں بیٹھنے والوں نے مدد طلب کی۔ جب اللہ رب العزت سے مدد مانگی تو اس نے اس وقت ایک عہد کر لیا کہ اگر آج میری جان بچ گئی تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اسلام کو قبول کر لوں گا۔ ایسا ہی ہوا کہ طوفان ختم ہو گیا اور کشتی بالکل صحیح و سلامت اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے۔ تو اکرما کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ، اب مجھے واپس ساحل پر چھوڑ دو، اب میں ساحل پر جانا چاہتا ہوں، اپنے شہر مکہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ساحل پر لا کر کے کشتی کو روک دیا۔ اکرما اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس ساحل پر اترتا ہے۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کی بیوی ام حکیم مل جاتی ہے۔ ام حکیم بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اے اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ واپس آ گئے ہیں، آپ واپس آ گئے ہیں، میں آپ کے لیے خوشخبری لے کر کے آئی ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے رحم دل ہیں، بہت ہی زیادہ وہ رحم دل ہیں، معاف کرنے والے ہیں، کہ جتنے بھی مکہ کے اندر بڑے بڑے کافر تھے جو اسلام کے مخالف تھے، اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کو معاف کر دیا ہے۔ اے اکرما، میں نے آپ کے بارے میں بھی پیارے آقا سے بات کی ہے، پیارے آقا نے آپ کو بھی معاف کر دیا ہے اور آپ کو امان دے دی ہے کہ آپ پر اب کوئی وار نہ کیا جائے گا اور آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اکرما نے اتنا سنا تو آتا ہے مکہ کی طرف دوڑتا ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ملتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اکرما آ رہے ہیں، اکرما کے باپ کے بارے میں ان کے سامنے کوئی بات نہ کرے، کیونکہ ابو جہل نے
मुझ पर बड़े जुल्म सितम किए हैं, इस्लाम के चिराग को बुझाने में उसने बड़ी मशक्क़तें उठाई हैं, बड़ी उसने कोशिशें की हैं, लेकिन आज इकरमा के सामने उसके बाप के बारे में कोई बात ना करना, क्योंकि इकरमा का इससे दिल टूट जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना फरमाया। इकरमा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हैं और आप फरमाते हैं इकरमा खुश आमदीद, आइए आइए। इकरमा जाते हैं और अपने हाथ को बढ़ा देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इकरमा को इस्लाम कबूल कराया और इकरमा से फरमाया कि ऐ इकरमा, आज जो मांगना चाहो वो मांग लो, तुमको अता किया जाएगा। तो इकरमा ने सिर्फ इतना कहा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज तक मैंने जितनी भी आपकी मुखालिफत की है, जितनी भी आपके खिलाफ बातें की हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमा दे, जो मैंने इस्लाम की मुखालिफत करके दुश्मनी मोल ली है। मैं अब ये चाहता हूँ कि मुझे रब तबारक व तआला माफ़ फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इकरमा के लिए दुआ की और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी रसूल बन जाते हैं और हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी रसूल बने कि जिन्होंने अहद कर लिया कि जितना मैंने माल दीन को नुकसान पहुंचाने में खर्च किया है, दीन के खिलाफ जंग लड़ने के बारे में खर्च किया है, अब मैं इससे 2 गुना माल अपना उसकी दीन की मदद में खर्च करूंगा, दीन इस्लाम की मदद में खर्च करूंगा। ये था हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यति व युख़रिजुल मय्यता मिनल हय्य। वही पाक परवरदिगार आलम जो जिंदों को मुर्दों से निकालता है और मुर्दों को जिंदों से निकालता है। अबू जहल, ये तो बात बड़ी मशहूर है कि अबू जहल एक मुर्दा दिल इंसान था जिस पर किसी बात का असर नहीं हुआ करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मुर्दा दिल इंसान के बेटे को दीन इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया। ये था हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या।